إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریاء بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے نشر و ہدایت کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا. سلام ہو ان تمام انبیاء پر، خاص طور پر آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور صحابہ اکرام پر. میرے پیارے دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جو کہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے. سورہ نساء وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں، وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، سب کے مسائل زیادہ تر ہمیں سورہ نساء کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. نساء مطلب عورت ہی ہوتا ہے، اور اسی سورہ کی میں نے سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی ہے
اور پھر یہ دونوں میاں بیوی مل کر دنیا کے اندر کئی مرد اور کئی عورتیں بڑھ جاتے ہیں. یعنی ان میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. یہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں. اس آیت میں سب سے پہلے ہمیں حکم ملا تو وہ اللہ سے ڈرنے کا ملا. ہمارے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے. جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا ڈر ہمارے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے, اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی ہے. یعنی ہم سب جتنے بھی مرد اور عورت اس دنیا کے اندر ہے وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو پھر آگے بتایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العالمین نے بہت سے مرد اور عورت اس دنیا کے اندر پھیلا دیے. یعنی ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح سے آج ہمیں صرف نکاح کی وجہ سے آج ہمیں اتنی کثیر تعداد کے اندر مرد اور عورت دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ نکاح بہت بابرکت چیز ہے, برکت والی نکاح ہے یہ. اگر اللہ رب العالمین صرف آدم علیہ السلام کو ہی بنا دیتے اور ماں حوا کو نہیں بناتے تو پھر یہ دنیا کب کی ہی ختم ہو گئی ہوتی. یہ اللہ کا بہت احسان اور فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک نکاح جیسا نظام بنایا ہے. نکاح ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی عبادت ہے جس سے کئی رشتہ داریاں نکلتی ہے. ننیحال نکاح سے نکلتا ہے, ددیحال نکلتا ہے, سسرال نکلتا ہے. نکاح سے ہی رشتے نکلتے ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جس طریقے سے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح سنت طریقے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص میری سنت سے رغبتی کرتا ہے, جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں. یعنی کہ جو شخص سنت طریقے سے نکاح نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ جائیے ایک بار نظر دوڑائیے کون ہے جو سنت طریقے سے نکاح کر رہا ہے. کس کی شادی کے اندر ہلدی کی رسم نہیں ہے, کون دہیج نہیں لے رہا ہے, کون بارات لے کے نہیں جا رہا ہے, کس کی شادی کے اندر مہندی کی رسم نہیں ہے. یہ سنت طریقے پہ نکاح نہیں ہے ہماری, یہ سب طریقے ہم نے غیروں سے لیے ہیں. تو آج میرا عنوان بھی یہی ہے. آج میں بات کروں گا نکاح اور شادی میں ہونے والی غیر شرعی رسومات. یہ ٹاپک لینا میں نے مناسب سمجھا کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت سی شادیاں ہوتی ہیں. لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہم جس طریقے سے نکاح کر رہے ہیں وہ طریقہ دین اسلام نے ہمیں نہیں دیا. سب سے پہلے جانتے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. نکاح کا لغت ڈکشنری یا لغوی معنی ہم جاننا چاہے تو وہ ہوتا ہے ملانا, گانٹھ باندھ دینا. یہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے. اصطلاحی معنی نکاح کا یہ ہوتا ہے کسی مرد اور عورت کے بیچ میں ایک ایسا سمجھوتا, ایک ایسا کانٹریکٹ جس سے وہ ایک دونوں دوسرے سے لطف اندوز ہو سکے, اپنی خواہشیں مٹا سکے اور اپنی ضرورت مٹا سکے. یہ ہوتی ہے نکاح. یہ ایک سمجھوتا ہے مرد اور بیوی کے بیچ میں, مرد اور عورت کے بیچ میں ایک نکاح سمجھوتا ہے. یہ ایک کانٹریکٹ ہے ان کے بیچ میں. نکاح ہی ایک ایسا عمل ہے, نکاح کے بعد ایک غیر محرم وہ محرم بن جاتی ہے صرف نکاح کے کرنے کے بعد. اگر کوئی شخص نکاح سے پہلے کسی عورت سے ملتا ہے وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے. اللہ رب العالمین نے نکاح کو ایک ایسی عبادت بنایا ہے. نکاح کے بعد اگر ہم اس لڑکی سے مل رہے ہیں جس سے نکاح کی ہے تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے. پر آج نکاح سنت طریقے سے نہیں ہے ہماری. میں آپ کو مختصر نکاح کا طریقہ بتاتا ہوں. نکاح کتنا آسان ہے یہ بتاتا ہوں میں. سب سے پہلے آپ کو نکاح کے اندر 4 کنڈیشن ہے, 4 شرط ہے نکاح کے اندر. اگر یہ 4 شرط نکاح کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ کا نکاح نہیں ہوا.
سب سے پہلی شرط ولی کا ہونا، خاص طور پر لڑکی کا ولی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر لڑکی کا ولی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکے کے یہاں سے ولی نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک لڑکی والے گھر کے دیندار، لڑکی بھی دیندار اور لڑکا بھی دیندار ہے۔ لڑکے کے باپ کو لڑکا پسند آ گیا اور لڑکی کو بھی پسند آ گیا، اور اس لڑکے کو بھی وہ لڑکی پسند ہے، پر اس لڑکے کے گھر والے کو وہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ لڑکی دوسری برادری کی ہے، دوسری سماج کی وہ لڑکی ہے، تو وہ اسے نکاح کرنے نہیں دے رہے۔ تو یہاں پر وہ لڑکا اسلام یا دین کو ترجیح دیتے ہوئے بنا ولی کے نکاح کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ پہلی شرط کیا ہوگی؟ ولی کا ہونا، خاص طور پر لڑکی کا۔ دوسری چیز، مہر کا طے ہو جانا۔ نکاح کے وقت مہر طے ہو جانا چاہیے۔ مہر انسان اپنی حیثیت کے حساب سے دے سکتا ہے۔ جس کے پاس خوب پیسے ہے وہ چاہے تو ایک پہاڑ بھی سونے کا مہر میں دے سکتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ صرف قرآن کی سورہ یا آیت کرا کے بھی اس کو مہر دے سکتا ہے۔ ایک صحابی نے ایسے کیا ہے۔ دوسری شرط، مہر کا طے ہو جانا۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو قبول ہونا چاہیے، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے یہ لڑکا پسند ہے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی یہ قبول ہونا چاہیے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ اگر دونوں خوش ہیں، دونوں قبول کر رہے ہیں تو ہی ان کی نکاح ہوگی، اور اگر زبردستی ہم نکاح کروا دیتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط، 2 گواہ کا موجود ہونا۔ نکاح کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ 4 شرط ہے، اس کی وجہ سے ہی نکاح ہو جاتی ہے۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگی۔ یہ نکاح ہوئی تو اس کے بعد لڑکے والے کی طرف سے ولیمہ، یہ ہو گئی شادی۔ پر آج اس طریقے سے اتنا سمپل نکاح نہیں ہوتا۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھیے، ابھی کافی شادیاں ہونے والی ہے تو اس طریقے سے کوئی نہیں کر رہا۔ 1 یا 2 مل جائے تو مل جائے گی، ورنہ سب کی شادیوں کے اندر رسومات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے بیوی کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ آج سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ نکاح کرنے کے 1 یا 2 مہینے بعد ان کے بیچ میں جھگڑا فساد ہونے لگ جاتا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو چھوڑ کر اپنے مائکے کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو سکون کہاں سے ہوا؟ ہم آج نکاح کے بعد سکون حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کا وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نکاح کے اندر بہت سی غیر شرعی امور موجود ہے، ہمارے نکاح کے اندر شرک موجود ہے، الگ الگ رسومات موجود ہے۔ تو وہ شخص جو سنت طریقے کا نکاح نہیں کر رہا ہے وہ امتی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بھی سفارش کا ذریعہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو بچا بچا کر جنت میں لے کے جائیں گے، اور وہ امتی نہیں رہے گا تو اس کو جنت میں کہاں سے لے جائیں گے؟ اب میں آپ کو کچھ رسومات گنواتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ ہمارے شادی کے اندر ایسی ایسی رسومات ہے جس کا بہت نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسی رسم کے بارے میں جو نکاح سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے منگنی کی رسم، انگیجمنٹ یا پھر سگائی جسے ہم بولتے ہیں۔ منگنی صرف ایک وعدہ نکاح تھا، یہ ایک وعدہ تھا کہ آپ کی لڑکی ہمیں پسند ہے، آپ کا لڑکا ہمیں پسند ہے، ہم 1 یا 2 سال بعد نکاح کر لیں گے، جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں اس وقت بیٹھ کر وہ بات طے کر لیتے ہیں۔ بس یہ ایک وعدہ تھا، پر آج یہ وعدے تک سیمت نہیں رہا۔ اس منگنی کی رسم کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، حرام کام تک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے اور لڑکی اس لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے۔ ابھی تک وہ محرم نہیں ہوئے، ابھی تک وہ تیرے لیے حرام ہے، تم اس کے ہاتھ کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کی بات ہے، پھر وہ پورے دن اس سے فون پہ بات کرتا ہے، پوری رات فون پہ بات کرتا ہے، اس کو بائک پہ گھما رہا ہے، اور اس کے والدین بھی اسے کچھ نہیں کہتے، اس کے ماں باپ بھی اسے کچھ نہیں کہتے کہ بیٹا تو کس سے بات کر رہا ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو بات کرنے دیتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے تو نکاح ہونے والا ہے، کرنے دو بات۔
ابھی تک وہ محرم نہیں ہوئے آپ کے، ابھی تک وہ غیر محرم ہے، نکاح کے بعد آپ کے لیے وہ محرم ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک وعدہ رہا تھا، پر آج اس کے اندر لاکھوں روپے تک کھانا بنایا جاتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اتنا خرچ تو صرف ایک شادی کے نکاح کے اندر ہونا چاہیے تھا، جو ہم صرف ایک منگنی کے اندر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہم دہیج کی رسم، دہیج کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہمیں دین اسلام کے اندر کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹی کے نکاح کی کسی کو نہیں دیا، نہ صحابہ نے دیا، یہ عمل کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، پر آج مسلمانوں کے اندر یہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں دہیج کیوں لیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ باپ خوشی سے دے رہا ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ آپ اس باپ سے پوچھیں، جب اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ماتھے کے اوپر سلوٹیں آ جاتی ہے کہ اب میرے ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اب مجھے کمانے کے لیے نکلنا ہوگا، اور وہ کمانے کے لیے باہر نکل جاتا ہے، پوری زندگی کماتا ہے صرف اس بچی کی نکاح کرنے کے لیے۔ آپ تو اس بچی کو نکاح کر کے لے جاؤ گے، اور اس باپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ رہ جاتا ہے۔ کیا وہ خوشی سے دے رہا ہے؟ اور دے رہا ہے تو سماج کے ڈر کی وجہ سے دے رہا ہے، نہ قرض ہے کہ سماج کے اندر اس وجہ سے دہیج دیتا ہے، نہ کہ خوشی کی وجہ سے دیتا ہے۔ سوچو، جس گھر کے اندر واشنگ مشین نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر سامان نہیں ہے، وہ خود لون لے کر بیاج پہ پیسے لے کے آ کر وہ دہیج دے رہا ہے کہ یہ خوشی سے دہیج دینا ہوا۔ افسوس ہے کئی لوگ تو دہیج کا مطالبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، میں اس شخص کو مرد سمجھتا ہی نہیں جو شخص دہیج مانگتا ہے، جو شخص دہیج کے اوپر پڑ رہا ہے۔ وہ جس پلنگ پہ سو رہا ہے وہ اس کی بیوی کا ہے، وہ جس الماری کے اندر کباڑ کے اندر جو بھی کپڑے رکھ رہا ہے وہ اس کی بیوی کا ہے، حتیٰ کہ جس کے اندر کھانا کھاتا ہے وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ یہ کیسا مرد ہے جو گھر تو خود کا بسا رہا ہے اور سامان اپنی بیوی سے منگا رہا ہے؟ اس مرد کو مرد نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے لیے سارا انتظام کرے، اس کے لیے ہر ایک چیز کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، نہ کہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب مرد ایک اپنا گھر بساتا ہے تو سارا سامان بیوی کے یہاں سے آتا ہے۔ آپ کسی بھی عالم مفتی کسی سے بھی جا کے پوچھو، اور کسی بھی فقہ کے عالم سے جا کے پوچھ لو، سب اس کو حرام ہی بتائیں گے۔ پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ حرام۔ ایک باپ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ پیسے لون کے اوپر لے کے آتا ہے، بیاج کے اوپر پیسے لے کے آتا ہے، حرام کام کرتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو ہم بارات کا رسومات، لوگ بارات لے جاتے ہیں، لڑکے والے اس باپ کے اوپر 1000 2000 500 جتنے بھی آدمی لے کے جاتا ہے بارات میں، اور اس لڑکی کے باپ کے چھاتی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، لوگ اسے کھانا کھلاؤ۔ وہ باپ اس کے لیے دہیج بھی دے گا، ان کو کھانا بھی کھلائے گا۔ اتنا ظلم اس باپ کے اوپر کیا قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا ان لوگوں سے؟ آج کئی ہے جو غریب کی بیٹیاں ہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھی ہے، ان کی جوانیاں گھر کے اندر گزر رہی ہے، ان کا بڑھاپا گھر کے اندر ہی آ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے ان کی نکاح نہیں ہو پاتی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کا دن ضرور سوال کرے گا ان سے کہ آپ نے اپنی بچی کی نکاح کیوں نہیں کی، کس وجہ سے آپ کی بچی کی نکاح کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کے کہنے کے پاس ایک ہی بات رہے گی، یہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر مالدار لوگ تھے، انہوں نے الگ الگ رسمیں نکال رکھی تھی، دہیج کی رسم، بارات کی رسم، الگ الگ رسمیں تھی۔ تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میں نکاح نہیں کر پایا میری بیٹی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب سے سوال کرے گا، ان ہر ایک انسان سے سوال ہوگا جو بارات کے اندر جا رہا ہے، جو بارات بلا رہا ہے، جو دہیج دے رہا ہے، جو دہیج دے رہا ہے، ان سب سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ رسم آپ کہاں سے لے کے آئے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو ایک دم آسان کر کے گئے تھے، تم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، تم نے میرے دین کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا تو وہ کیا جواب دو گے؟ جو اس کام کے اندر ملوث ہے، اور اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ یہ عمل کیسے نکالے، آپ کی وجہ سے آج غریب کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہی، ان کی نکاح نہیں ہوئی، تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو اس رسومات کے اندر شامل ہے۔ کیا جواب دو گے اس وقت؟ اگر اللہ رب العالمین پوچھنے پہ آ گئے تو ہمارا کام ہو گیا، یہ سمجھ لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں ان دنیا کے اندر جو بھی چاہیے مجھ سے مانگ لینا، اگر اوپر اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا تو یہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا تو ہم کیا کریں گے، کیا بول پائیں گے وہاں پر؟ اور آج وہ باپ بھی بھیج دیتا ہے کن کی وجہ سے؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، سماج کے ڈر کی وجہ سے۔ کیا تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ تجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے، مجھے سماج سے باہر نکال دیں گے؟ تو قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے؟ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین سے راضی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بنا کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہمارے عمل دیکھ لو کیسے ہے، پہلے تو عمل دیکھیے، کیا ایسے عمل ہے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے بنا جنت میں چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جا پائیں گے۔ تو میری آپ سبھی ذمہ داران سے گزارش ہے، سبھی اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میدان کے اندر اتریے، خاص کر کے جو میرے ماں اور بہنیں ہیں، جتنے بھی خواتین ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ اس میدان کے اندر اتریے۔ نوجوان بھائیوں آپ بھی اس کے اندر اترے اور اپنے گھر والوں کو کہو، ضد کر لو کہ میں نکاح کروں گا تو سنت طریقے میں ہی کروں گا، میں نہ دہیج دوں گا، میں نہ بارات لے کے جاؤں گا۔ آپ ضد کرو گے، اور والدین سے بھی گزارش ہے آپ ان کو سپورٹ کیجئے، ان کو بڑھاوا دیجئے۔ اگر ایک شخص اس چیز کو روک دیا تو وہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آنے والی اس کی نسل یہ کام چھوڑ دے گی۔ پر ہمارا گمان کیا ہے کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ اکیلے کرو گے، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، آپ کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور آپ کے رکنے سے آپ کے آنے والی نسل رک جائے گی، اور آپ کو دیکھ کے کئی لوگ بھی رک جائیں گے۔ آپ قدم تو اٹھائیے، قدم اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی ہمارے پاس۔ جیسے آج جس طریقے سے نکاح ہوتا ہے یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں، دیکھ لو، آپ نظر دوڑا کے دیکھ لو، جس گھر میں شادی ہے اس کے اندر گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے۔ ناچنے کا کام کس کا تھا؟ اب دیکھ لیں، پہلے کے زمانے کے اندر ناچنے کے لیے لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا، اور ان لڑکیوں کو بے حیا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ پر آج افسوس کی بات ہے، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی ناچ رہی ہے، ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن ناچ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیوس ہے وہ شخص جس کی ماں اور بہن اس کے سامنے ناچ رہی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور گانے کی رسم، پورے دن گانے بجاتے رہتے ہیں۔ نکاح کے اندر ابھی 10 دن پڑے ہیں، اور 10 دن پہلے ہی گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچئے اگر یہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں آنے کا انویٹیشن نیوتا دے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکاح میں آنا پسند کریں گے؟ جس نکاح کے اندر گانے بج رہے ہو، جس نکاح کے اندر عورتیں ناچ رہی ہو، ہرگز نہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے جا رہے تھے، تو ان کو بانسری کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے کان کے اندر انگلی ڈال دی اور اپنا رستہ بدل لیا۔ پھر نافع سے پوچھا، کیا آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اب کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ پھر وہ کان سے انگلی ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے تھے، تو جب یہ بانسری کی آواز سنائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، کان میں انگلی ڈال لی اور رستہ بدل لیا۔ تو آپ سوچئے آج ہمارے اس نکاح کے اندر آ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بانسری کی آواز سے رستہ بدل دیا، کہ آج جس طریقے سے ہم گانے بجا رہے ہیں، غیر محرم ناچ رہی ہے، اس نکاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آنا نہیں پسند کریں گے۔ تو آپ سوچئے جس نکاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا پسند نہیں کرتے تو وہ نکاح کیا کام کی، اس کام کی وہ نکاح؟ پھر کیسے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اس عورت کے ساتھ؟ ہم نے نکاح کی شروعات ہی حرام کاموں سے کی، ناجائز کاموں سے کی۔ غیر کی رسمیں ہماری نکاح کے اندر موجود ہے۔ ہلدی کی رسمیں دیکھ لو کہاں سے آئی، یہ غیر کی رسمیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ مہندی کی رسم، یہ تو ایک دم بے حیا ایسا عمل ہے کہ وہ ایک لڑکے کے غیر محرم آ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا رہی ہے، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا رہی ہے، جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ کسی غیر محرم کا آپ کو ہاتھ یا دھکا لگے، اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے سر کے اندر کیل ٹھوک لو۔ ایسی ایسی رسومات ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر نہیں تھی، پر لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں۔ اس کا سوال قیامت کے دن ہم سے ضرور ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ضرور پوچھے گا یہ سب کے بارے میں۔ آپ اس چیز کو مذاق میں مت لو، اس کو آپ نیگلیکٹ، نظر انداز مت کرو۔ دہیج دے دیا چلے گا، بارات کے اندر چلے گا، لڑکی والوں کے یہاں کھانے چلے گئے تو چلے گا، نہیں، ہر چیز کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے اس چیز کو روکنا چاہیے تھا، پر آپ نے تو اس کو بڑھاوا دیا، آپ خود اس مجلس کے اندر شامل ہوئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہوگا، پر یہ ذمہ داری ہم نہیں نبھا رہے، ہم روکنے کے اندر نہیں، جبکہ ہم اس کے اندر شامل ہیں۔ ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ باگ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، لوگ باگ ناراض ہو جائیں گے تو چلے گا، اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے تو قیامت کے دن آپ کو بہت بھاری پڑے گا یہ چیز۔ آپ سے گزارش ہے اس کے اوپر غور و فکر کیجیے، اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ میں مانتا ہوں ایک ساتھ یہ سب چیز نہیں روکنے والی، پر دھیرے دھیرے جس والدین ہے، جس کے بیٹے کی شادی ہے تو وہ تو اس چیز کو روک سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں ہم دوسرے کو بتائیں گے، وہ پہلے یہی بولے گا، پہلے خود عمل کریں۔ ہمیں شروعات گھر سے کرنی ہوگی، ہمارے خود کے بچوں سے، اور نوجوان خود کھڑے ہوں گے تب جا کر اس چیز کی شروعات ہوگی، ورنہ یہ ایسے نہیں رکنے والا۔ یہ ایسے ہی رسومات چلتی رہے گی، اور نکاح ان طریقوں پہ ہوگا جو غیر مذہبہ طریقہ ہے، اسلام کے طور پر نکاح نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نکاح کے اندر فوٹوگرافی، جو فوٹو کھینچنے آتا ہے وہ اس بیوی کو، اس شوہر کی بیوی کو اس سے پہلے دیکھتا ہے، اس سے پہلے وہ فوٹوگرافر دیکھتا ہے اس لڑکی کو۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ خاص کر کے نوجوان لڑکیاں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہماری ایسی فوٹو کھینچو، ایسی فوٹو کھینچو، جبکہ وہ غیر محرم ہے اس کے لیے۔ اور بے فضول فوٹو کھینچنا جائز بھی نہیں، کوئی اس کو جائز نہیں کہتا، بے فضول فوٹو کھینچنا۔ کیوں ہمیں فوٹو کھینچنی ہے جبکہ وہ کھینچنے آ رہا ہے اور ایک غیر محرم آتا ہے؟ تو یہ سب چیز کو روکنا ہوگا۔ جتنے بھی ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کے اپنے اپنے سماج میں آپ میٹنگ بٹھاؤ اور ان کو کہو کہ ہمیں نکاح سنت طریقے پہ کرنی چاہیے، اس سے کتنے خرچے بچ جائیں گے، فضول خرچی بچ جائے گی۔ جو فضول خرچ ہو رہا ہے، ہمارے پیسے جو ناجائز جا رہے ہیں، حرام کاموں میں لگ رہے ہیں، وہ پیسے بچا کر اگر ہمیں اسکول میں لگائے، کالج کے اندر لگائے، مدرسے میں لگائے، مسجد کے اندر لگائے، کتنا فائدہ ہوگا آپ بتائیے۔ جہاں پر ایک لڑکیوں کی یونیورسٹی تک نہیں ہے، اسلامک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اس چیز کے اندر کھڑا ہونا چاہیے، ہاسپٹل بنانا چاہیے۔ مسلمان مان کا کم سے کم ایک پلیٹ فارم تو ہو جس کے اندر ہم جائیں تو ہمارے جیب تک نہیں مارے جائے۔ مسلمان اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، جو ان کو جا کے جیسے پکڑا دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کا پلیٹ فارم ہوگا تو اس کا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کے ناجائز پیسے نہیں کھائے گا۔ تو جتنے بھی ذمہ دار ہیں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اس چیز کے اندر، تب جا کر یہ چیز رکے گی۔ اگر یہ چیز ہم نہیں روک پا رہے ہیں، اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، تو یہ تو پھر کام صحیح نہیں ہے، قیامت کے دن ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان سب رسموں کو ہم چھوڑنا ہوگا، ان رسموں کو مضبوط بننا ہوگا۔ سب سے پہلے ان نوجوانوں کو ہی کھڑا ہونا ہے اس کے اندر۔ اگر نوجوان کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نوجوان یہ ضد کر لے کہ مجھے اس سے نکاح کرنی ہے تو میں سنت طریقے پہ ہی کروں گا، ورنہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ کیا کام کی وہ نکاح جو سنت طریقے پہ نہیں ہو رہی ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہم غیر کے مذہب کے اوپر نکاح کر رہے ہیں، تو ایسی نکاح کوئی کام نہیں آئے گی۔ جتنے بھی رسم ہیں گھر کے اندر عورتوں کو بٹھاؤ، سب مشورہ کرو گھر کے اندر کہ ہم آپ سے جو بھی نکاح کریں گے تو وہ صرف سنت طریقے پہ کریں گے، ورنہ نکاح ہماری جو ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں، اس کا عذاب مل رہا ہے، ہمیں لعنت ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر۔ اب دیکھیے اس باپ کے اوپر کتنا بوجھ پڑ جاتا ہے ایک لڑکی کے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنا مقام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بچیاں بوجھ تھی، پہلے انہیں زندہ دفنا دیا کرتے تھے، پھر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد انہوں نے یہ بوجھ ہٹایا، پر آج واپس لڑکیاں بوجھ بن گئی ہے۔ اس باپ کے ماتھے سے پسینہ آنا لگ جاتا ہے جب وہ بچی
پیدا ہوتی ہے، وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے پیسہ جمع کرنے ہیں، مجھے دہیج دینا ہوگا، مجھے بارات آئے گی ان کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ظلم ہے اس باپ کے اوپر۔ تو اس ظلم کو ہمیں روکنا ہے، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، نہ خود کے اوپر ظلم ہونے دینا ہے۔ اگر ہم رک جائیں گے اس چیز سے تو بہت فائدے مند ہو جائے گا۔ غریبوں کی بیٹی کی بھی نکاح ہونے لگ جائے گی، وہ گھر پہ بیٹھی رہتی ہے، ان کی پوری زندگی گھر پہ ہی گزر جاتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری بھی نکاح ہو، کون نہیں چاہتا کس کی نکاح نہ ہو؟ وہ غریب کے بھی خواہشات رہتی ہے، وہ بھی نکاح کرنے چاہتے ہیں، پر افسوس ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر پاتے صرف پیسوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم نکاح کریں تو سنت طریقے پہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حرام کاموں سے بچائے، جو بھی غیر شرعی رسومات، جو بھی شرکیات، جو حرام کام ہماری شادی کے اندر انوالو ہے، اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأفضل وأكبر.